नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबसे गुजारिश है कि ख़ातिमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक बार दरूद पाक का नजराना पेश कर दें। जज़ाकल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज हम गैर सही अफ़ाल के सिलसिले में नाकिस के सिर्फ कवायद पढ़ेंगे। इन कवायद को हम तसलसल के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारे ज़हन में एक वाज़ेह खाका बैठ जाए। चलें इन कवायद को देखते हैं, सिर्फ कवायद को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर अपने ज़हन में बिठाने की कोशिश करते हैं। कायदा नंबर 1 ले लेते हैं। कायदा नंबर 1 में हमने दो अफ़ाल ले लिए, दावा और हदाया। इनके आखिरी जो है लाम कलमे के ऊपर हरूफ इल्लत है। दावा वाव हरफ इल्लत, हदाया में या हरफ इल्लत है। अच्छा, अब इसके ऊपर कायदा नंबर 1 अप्लाई करेंगे। कायदा नंबर 1 क्या है हमारा? कायदा नंबर 1 ये है कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, माकबल हर्फ यानी आन के ऊपर जबर हो, तो ये हरफ इल्लत जो है अलिफ में तब्दील हो जाएगा। तो दावा से क्या हो जाएगा? दा। नाकिस याई की तरफ आए, हदाया, यहाँ पे भी हरफ इल्लत मुतहर्रिक है और माकबल हर्फ यानी दाल उसके ऊपर जबर है, तो ये भी अलिफ में तब्दील होगा, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी शक्ल मुख्तलिफ होगी। ये अलिफ मकसूरा में तब्दील होगा। ठीक हो गया ना? ये अलिफ मकसूरा में तब्दील हो गया है। और या जो है ना, या लिखा हुआ रहेगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हदा। तो ये हमारा कानून कायदा नंबर 1 हो गया। सिंपल है। क्या है कि अगर हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और माकबल हर्फ पर जबर हो तो वाव अलिफ में तब्दील हो जाएगा और या अलिफ मकसूरा में तब्दील हो जाएगी। बस ये पहला कानून है, सिंपल सा। चलें दूसरे कानून की तरफ आते हैं। रदेवा, एक मिसाल ले लिए, रदेवा। अब ये रदेवा के ऊपर हम कायदा नंबर 2 अप्लाई करेंगे। क्या है? अगर हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है, माकबल हर्फ उसके नीचे जेर है, ये जेर है, तो फिर क्या कायदा होगा? कायदा ये होगा कि फिर ये जो हर्फ इल्लत है, और ख़ास कर ये जो कायदा नंबर 2 है ना, ये नाकिस वावी के लिए। ठीक हो गया ना? अगर हर्फ इल्लत मुतहर्रिक, माकबल हर्फ के नीचे जेर, तो ये नाकिस वावी में वाव जो है हर्फ इल्लत या में तब्दील हो जाएगा, रदिया हो जाएगा। ठीक है? खास इसलिए मैंने कहा है ये नाकिस वावी के लिए, क्योंकि अगर याई होगा तो याई में तो या पहले से ही है, तो उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो देखिए, रदेवा रदिया, सिंपल हो गया ये भी। तो क्या कानून है? कानून ये है कि अगर नाकिस वावी से माकबल हर्फ पर जेर हो तो वाव जो है या में तब्दील हो जाएगी। सिंपल, 2 कानून आपके हो गए हैं। ठीक हो गया? पहला कानून और दूसरा कानून निहायत ही सिंपल है। ये आपके सामने दोनों कवायद आ गए हैं। चलें आगे देखते हैं तीसरे कायदे की तरफ। चलें इसके तीसरे कायदे पे एक नजर डाल देते हैं। तीसरा कायदा क्या है? अगर दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आ जाए। ये देखें, हमने तीसरा सीगा ले लिया है, माजी की गिरदान का तीसरा सीगा ले लिया हमने। दावू, दावू हो गया। अगर कायदा क्या है? अगर 2 हरूफ इल्लत इकट्ठे आ जाए तो मादे का हर्फ इल्लत तक गिर जाएगा। अब ये यहाँ देखें, 2 हरूफ इल्लत है, ये वाव रेड वाला जो है ये मादे का हर्फ इल्लत है, जबकि ये वाव दूसरा जो है ये सीगे का हर्फ इल्लत है, जो जमा मुजक्कर को जाहिर करता है, हम फाइल को जाहिर करता है। तो जब किसी सीगे में 2 हरूफ इल्लत आ जाए इकट्ठे तो मादे का हर्फ इल्लत गिर जाएगा। तो इसको गिराए तो क्या हो जाएगा? दाव। ये तो इस कायदे का, ये जो कायदा है ना, इसका पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है? अगर। इसके बाद हमने क्या देखना है? अगर हरफे इल्लत, ये सीगे का हरफ इल्लत जो है, इससे माकबल हर्फ के ऊपर जबर है तो फिर तो ठीक है, वो चलेगा। ठीक है? क्या है? अगर सीगे के हरफ इल्लत से पहले जबर है तो वो बरकरार रहेगी, वो जबर बरकरार रहेगी। तो ये जबर बरकरार रही है। अगर जबर के अलावा कोई और हरकत होगी तो फिर उसमें हम तब्दीली करेंगे, उस हरकत में तब्दीली करेंगे। अच्छा, इस सीगे में तब्दीली, इस हरफ इल्लत, ये जो हरफ इल्लत है ना, इसमें तब्दीली नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सीगे का हरफ इल्लत है,
اس سے تو ہمیں صیغے کے بارے میں پتہ چلے گا کہ صیغہ کون سا ہے. ٹھیک ہے, یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. اچھا, اب اس کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں. ہدیو, ہدیو کی مثال کیا ہے؟ یا مادے کا حرف علت واو گرین والا, یہ صیغے کا حرف علت ہے. تو کون سا گرے گا؟ یا جو ہے وہ مادے کا حرف علت گر جائے گا, تو کیا ہو جائے گا؟ ہدو. پھر ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ واو یہ جو صیغے کا حرف علت ہے, اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ زبر برقرار رہے گی, ہدو. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک اور چیز کیا دیکھنی ہے؟ اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو حرف علت صیغے کا حرف علت ہے یہ والا, یہ تبدیل نہیں ہوگا. چلیں اب اس کے تیسرے حصے کی طرف جاتے ہیں. تیسرا حصہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ اس قاعدے کا کہ جب کوئی دوسری حرکت ہو, یعنی اس صیغے کے حرف علت سے قبل کوئی دوسری حرکت ہو, زبر نہ ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ تو حرف علت کے موافق حرکت میں بدل جائے گی. تو وہ حرکت جو ہے نا, یہ والی حرکت, یہ اس صیغے کے حرف علت کے موافق حرکت میں تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں یہ مثال دیکھتے ہیں, پھر ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. باب سین سے لے لیا ردیبو. اب یہاں پہ دیکھیں ردیبو آ گیا. اب ردیبو پہ ہم نے قاعدہ اپلائی کیا ہے, دو حروف علت آ گئے ہیں, مادے کا حرف علت گر گیا یہ ریڈ والا, تو اب یہ آ گیا. دیکھیں اب واو ہے, صیغے کا حرف علت باقی رہ گیا, لیکن اس سے ماقبل حرف کے اوپر زبر نہیں ہے, اب زیر ہے. اب یہ واو جو ہے اس کی مطابقت نہیں ہے زیر کے ساتھ, یہ زیر کو قبول نہیں کرتا ہے واو. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس حرکت میں تبدیلی آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ پیش آ جائے گی, کیونکہ واو کی مطابقت کس کے ساتھ ہے؟ موافقت کس کے ساتھ ہے؟ پیش کے ساتھ ہے. تو یہ اس کی حرکت تبدیل ہو جائے گی, ماقبل حرف جو ہے نا یہ دعات, اس کی حرکت تبدیل ہو جائے گی اور وہ پیش میں ہو جائے گا, ردو ہو جائے گا. سمپل ہو گیا. ایک دوسری مثال اس کی دیکھ لیتے ہیں. خشیو, خشیو میں یا جو ہے مادے کا حرف علت گر جائے گا تو یہ ہو جائے گا. اب پڑھا بھی نہیں جاتا ہے خشیو, لیکن تو کیا ہوگا؟ قاعدہ یہ ہے کہ صیغے کا حرف علت اس سے ماقبل حرف کے اوپر اگر دیکھیں گے یہ زبر ہے تو پھر تو برقرار رہے گی, لیکن جب زبر نہیں ہے تو اس حرف علت کے موافق یہ حرکت تبدیل ہو جائے گی. حرف علت کیا ہے؟ واو, تو اس کے مطابق موافقت کیا ہے؟ پیش کی. تو یہ زیر جو ہے وہ پیش میں تبدیل ہو جائے گی, تو خشوع ہو جائے گا. سمپل. یہ تیسرا قاعدہ ہے, بس یہ ہے. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ دو حروف علت اکٹھے آ گئے, مادے کا حرف علت گر گیا, پھر دیکھیں گے کہ اگر صیغے کے حرف علت سے قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو وہ برقرار رہے گی, اگر زبر نہیں ہے تو پھر وہ جو حرف علت جو ہوگا صیغے کا اس کے موافق وہ حرکت میں تبدیل ہو جائے گی, جس طرح کہ یہ جو دیکھیں ردو ہو جائے گا. اب چلیں آگے دیکھتے ہیں, قاعدہ نمبر 4 کی طرف جاتے ہیں. قاعدہ نمبر 4 سائلنٹ کا قانون اس کو کہتے ہیں, خاموش ہو جانے کا قانون, یعنی ساکن ہو جاتے ہیں, آخر میں جو حروف علت ہوتے ہیں ساکن ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کو سائلنٹ کا قانون کہتے ہیں. کیسے ہوگا یہ قاعدہ کیسے اپلائی ہوگا؟ اب یہ دیکھیں مثال لے لیے یدعو. اب یدعو میں دیکھیں اگر حرف علت کے اوپر پیش ہوگی اور ماقبل حرف کے اوپر بھی پیش ہوگی, ٹھیک ہے نا, اگر حرف علت پہ پیش ہوگی, یہ ناقص واوی پہ بھی پیش آ گیا, حرف علت یہ ناقص یائی کے اوپر بھی پیش آ گیا, ٹھیک ہے, تو پیش ہوگی تو ناقص واوی کی صورت میں دیکھیں, ناقص واوی کے لیے کیا ہے کہ اگر واو کے اوپر پیش ہوگی اور اس سے ماقبل حرف کے اوپر بھی پیش ہوگی تو واو ساکن ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, خاموش ہو جائے گا, یدعو ہو جائے گا. یہ تو اس کا قانون ہو گیا کہ اگر واو حرف علت اس کے اوپر پیش, ماقبل حرف کے اوپر بھی پیش, تو ایک پیش جو ہے وہ گر جائے گی, کون سی؟ ساکن ہو جائے گی, یہ بیمار حرف والی ساکن ہو جائے گی, تو واو جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. اب ناقص یائی میں آئے, اب یہاں دیکھیں ناقص یائی میں یا کے اوپر پیش ہے لیکن اس کے ماقبل حرف کے نیچے زیر ہونی چاہیے, ناقص یائی میں زیر ہونی چاہیے کیونکہ اس کی موافقت کس کے ساتھ ہے؟ زیر کے ساتھ ہے. تو جب اس کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یہ یا خاموش ہو جائے گا, پھر تو یہ خاموش ہو گیا, یہدی ہو جائے گا, یہدی ہو گیا. تو یہ سمپل قانون ہے. بس سمپل قانون کیا ہے؟ ناقص واوی میں, اوپر والی مثال کیا ہے, ناقص واوی میں اگر واو پر پیش ہو اور ماقبل حرف پر بھی پیش ہو تو مادے کا واو
ساکن ہو جائے گا، یہ مادے کا واو ساکن ہو گیا۔ اگر ناقص یائی میں یا پر پیش ہو اور ماقبل حرف کے نیچے زیر ہو تو یا ساکن ہو جائے گا، سمپل، یہ چوتھا قانون ہو گیا بس، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آسان ہے۔ چلیں پانچویں قانون کی طرف آتے ہیں۔ پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ ناقص واوی اگر تیسرے حرف کے بعد آئے، یعنی چوتھے حرف کی جگہ پہ آئے تو اسے یا میں بدل جائے گی، بس یہ سمپل سا قانون ہے۔ اگر ناقص واوی جو ہے، یہ بھی خاص واوی کے لیے، اچھا، ناقص واوی اگر تیسرے حرف کے بعد آئے تو اس کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں ایک مثال لے لیے یردو میں دیکھیں یا پہلا حرف ہے، را دوسرا حرف ہے اور دواد تیسرا حرف ہے، یہ تین حروف آ گئے۔ ان تین حروف کے بعد اگر ناقص واوی واو آ گیا چوتھے نمبر پہ آ گیا تو پھر یہ واو کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ یا میں تبدیل ہو جائے گا، سمپل، یردیو ہو جائے گا۔ اب اس یردیو کو دیکھیں، اب یردیو پہ کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ حرف علت متحرک، ماقبل حرف کے اوپر زبر، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ یا جو ہے کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ الف میں، لیکن یہ یا ہے نا تو الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گی، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر قاعدہ نمبر 1 اپلائی ہوگا۔ قاعدہ نمبر 1 اپلائی کریں تو یردا ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا نا، سمجھ گئے نا آپ، یردا ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے 5 قواعد ہو گئے، بہت سمپل سے ہیں۔ اس لیکچر کو، چھوٹی سی یہ لیکچر ہے، اس کو آپ سنیں، بار بار سنیں، آپ کے ذہن میں اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ کو شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی قبضے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔